نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی ماجد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیے، بغور سماعت کیجئے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ضیاء درود و سلام امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ایک بندہ اپنی عورت کو فون پہ ایک طلاق دے دے غصے میں، تو دوبارہ گھر میں وہ ٹھیک ہو جائیں تو کیا میاں بیوی رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ یہ مسئلہ پوچھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، طلاق کے متعلق انہوں نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ فون پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیے، جو طلاق کے مسائل ہیں عمومی طور پر پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل کے لیے بالمشافہ مفتی صاحب سے ملاقات کی جائے۔ ہمارے پاس بھی دارالافتاء میں جب مسائل آتے ہیں تو باقاعدہ دونوں فیملیز کو بلانا پڑتا ہے، پھر جا کر جواب وغیرہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے جو ایک ان کا عمومی سوال ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید اگر کوئی شخص فون پر طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی، یعنی فون پر گفتگو کر رہا تھا اور دوران گفتگو اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ظاہر ہے دوران گفتگو اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو جتنی طلاقیں اس نے دی ہیں اتنی ہی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اسی طرح موبائل پر طلاق دینے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو میسج کرتا ہے، تو اس کے مسائل پیچیدہ ہیں، شوہر سے کچھ سوالات کرنے کے بعد ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ طلاق ہوئی ہے۔ جی، اور یہ جو ایک عمومی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ فون پر اگر طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ فون پر دوران گفتگو اگر شوہر نے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں جتنی طلاقیں وہ دے گا طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ غصے کی حالت میں طلاق دی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ غصے میں طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غصے میں بھی طلاق دے دیتا ہے، اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے کے دوران ہی شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور وہ غصے کی کیفیت ہی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سوچتا ہے، سمجھتا ہے، طلاق کے پیپر بنوا کر لاتا ہے، یا باقاعدہ سوچ سمجھ کر 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑے آرام سکون سے مشورہ کر کے طلاق دیتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو طلاق ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، بیوی کی اچانک کسی بات پر غصہ آ گیا، یا بیوی کے گھر والوں کی کسی بات پر غصہ آ گیا، یا کسی اور شخص کی کسی بات پر غصہ آ گیا اور طلاق دے دی، تو عمومی طور پر یہ طلاق کا معاملہ غصے میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ کہ عورتیں بال کاٹتی ہیں نیا چاند دیکھنے میں، اور یہ کہتی ہیں کہ بالوں کی رونق آئے گی، اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟
جی یہ بھی کوئی نسخہ انہوں نے بیان کیا ہے، بالوں میں رونق آئے گی نیا چاند دیکھ کے دیکھیں یہ تو خیر ایک عام سی بات ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، اور بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی یہاں انہوں نے بال کاٹنے کی بات کی ہے کہ بال کاٹیں گے تو رونق آئے گی۔ جہاں تک بال کاٹنے کا تعلق ہے تو عورتوں کو مطلقاً بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، عورت کو بال کاٹنے کی اجازت یوں ہی ہے کہ جیسے بعض اوقات دو منہ کے بال ہو جاتے ہیں تو ہلکے سے نیچے سے کاٹ لیے جائیں، یا بہت ہی لمبے بال ہو گئے سنبھالنا مشکل ہیں، اب اس کو نارملی کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے کہ اتنے رہ جائیں کہ جتنے عام طور پر عورتوں کے بال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فاسقہ عورتوں کی طرح کٹنگ کرنا، اسی طرح اتنی کٹنگ کر لینا کہ مردوں کے مشابہ ہو جائیں، کندھوں تک کاٹ لینا، کندھوں سے اوپر کاٹ لینا، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے گا۔ بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو پیچھے کوئی مصیبت سے بندہ ہوئے آواز مارے تو نماز توڑ دینی چاہیے یا نہیں؟ جی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس وقت نماز پڑھ لیں تو توڑ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی کر رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو کیا اب یہ نماز توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا؟ خود اپنی بھی نماز اس کو بعض صورتوں میں توڑنے کی اجازت ہوتی ہے کبھی ایسی پریشانی آ جائے تو، اور دوسرے کے لیے بھی نماز توڑنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ نماز کی ادائیگی کر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اندھا ہے اور وہ کنویں میں گر رہا ہے تو بے شک یہ اس کو بچانے کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ گھر میں ہی نماز کی ادائیگی کر رہا تھا، گھر کا کوئی فرد ایسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، چھوٹا بچہ آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، اس کو بچانے کے لیے بھاگا، یا کسی کو کرنٹ لگ گیا اس کو بچانے کے لیے بھاگا، تو ایسی صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، بلا وجہ شرعی نماز توڑے گا تو گناہ گار ہوگا، مگر ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ یہ نماز توڑے اور سامنے والے کی مدد کرے۔ یہ بات ہے کہ اب نماز جو اس نے توڑی ہے یہ نماز اس کو بعد میں پڑھنی پڑے گی، اور وقت اگر ہے تو پھر دوبارہ فوراً آسانی ہونے کے بعد پڑھ لے، جی بالکل، تاخیر نہ کرے کہ یہ درست نہیں ہوگا۔ تو حضور سوال یہ ہے کہ وضو نہیں تھا، نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت یاد نہیں رہا، وقت گزر گیا پھر یاد آیا کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا، اب کیا کریں گے نماز؟ دیکھیں اگر تو کنفرم ہو گئی یہ بات کہ جب نماز کی ادائیگی کی ہے اس وقت وضو نہیں تھا تو یقیناً نماز نہیں ہوئی۔ اب اگر وقت باقی ہے تو نماز وضو کر کے نماز کی ادائیگی کر لے تاکہ نماز قضا نہ ہو، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو اب بھی ظاہر نماز کی ادائیگی تو کرے گا مگر یوں نماز قضا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو بھی باس ہوتا ہے، ورکر ہے، باس اگر اپنے ورکر کو ٹائم پر سیلری نہیں دیتا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کام کرنے والوں مزدور کی سیلری کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک ملازم ہے وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، چاہے وہ ایک دن کا کام ہو، ہفتے کا کام ہو یا مہینے کا کام ہو، جب وہ مکمل کر لیتا ہے تو اب جو اس کا سیٹ ہے، باس ہے، ٹھیکیدار ہے، اب وہ اس کو رقم نہیں دیتا، اس کی اجرت نہیں دیتا اور اجرت دینے میں وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جائز بھی نہیں ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کو وقت پر دینی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل بروزہ قیامت ایسا شخص جس کی مزدوری اس کو نہیں دی گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے مطالبہ فرمائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سیٹ کے پاس رقم موجود ہوتی ہے، ٹھیکیدار کے پاس رقم موجود ہوتی ہے، جو باس ہے، جو آفیسر ہے، اس کے پاس رقم موجود ہوتی ہے، اوپر سے رقم اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے، وہ مہینوں تک سیلری نہیں دیتے، صحیح، اور اس کا نفع بھی خود حاصل کرتے ہیں، اگرچہ ان کا نفع حاصل کرنا وہ سود کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ سرکاری اداروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیلریز نہیں دی جاتی، یا دیگر اداروں میں بھی سیلریز نہیں دی جاتی، 2 مہینے، 6 مہینے، سال گزر جاتا ہے، سیلریز نہیں دی جاتی، وہ بینک میں رکھوا دی جاتی ہیں، بعض اوقات خود اس سے نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بینک میں رکھی رہتی ہے، پھر مزدور سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سیلری بھی تم لے لو اور یہ جو اوپر سود کی رقم ہے یہ بھی تم لے لو۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ جب آپ کے پاس رقم موجود ہے اور عمومی طور پر موجود ہوتی ہے تو لازم ہے کہ مزدور کی جو سیلری ہے، جو اجرت ہے، اس کو وقت پر دی جائے۔ وقت پر نہیں دیں گے، ٹال مٹول کریں گے تو ایسے صورت میں گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے حضور، ایک SMS سے سوال یہ ہے کہ زبان کے ساتھ انگلی لگا کر قرآن پاک کے ورق پلٹ سکتے ہیں، جب گیلا کرتے ہیں ایسے کر کے، اس کی اجازت ہے؟
देखिए वैसे बेहतर तो यही है कि ये तरीक़ा कार इख्तियार ना किया जाए। अगर किसी को वर्क पलटने में परेशानी होती है, खुश्क हो जाते हैं हाथ, खुश्क हो जाते हैं हाथ, तो ऐसे सूरत में वर्क पलटना भी है तो साथ थोड़ा सा पानी रख लें। जैसे बाद औक़ात आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में फोम गीला करके रखा हुआ होता है, तो उसको इस्तेमाल कर लें। बहरहाल अगर कोई इस तरह से भी करेगा तो इसको हमारे यहाँ बेअदबी शुमार नहीं किया जाता और इसको अदब के खिलाफ भी नहीं समझा जाता, गुनाहगार भी नहीं होगा, बहरहाल नामुनासिब सा मालूम होता है। तो ऐसी सूरत में ये तरीका कार याद की जाए। ठीक है, कोई और जरिया जो दुरुस्त लगे वो अपना लिया जाए। दुआ हाथ उठाए बगैर भी मांगी जा सकती है या हाथ उठाना जरूरी है दुआ के अंदर? बेशक दुआ हाथ उठाए बगैर भी मांगी जा सकती है। अगर आपने हाथ नहीं उठाया, जैसे बाद औक़ात सजदे में भी दुआ की जाती है, या वैसे ही आप दिल ही दिल में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर सकते हैं, इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। बाकी जो बेहतर तरीका कार है, जो दुआ का जो आम तरीका है वो यही है कि हाथों को उठाकर और हथेलियों को किबला की तरफ करके दुआ मांगी जाए, आसमान की तरफ करके दुआ मांगी जाए, क्योंकि जो दुआ का किबला है वो आसमान को करार दिया गया है। जी, एक और कॉल चला दीजिएगा। अच्छा, दुआ के हवाले से जैसे कि मुफ्ती साहब ने एक मसला इरशाद फरमाया, तो दुआ के आदाब सीखने हों तो इस हवाले से पूरी एक किताब है इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उस पर हाशिया है उनके वालिद साहब की, अहसनुल विया या आदाब दुआ, आदाब दुआ के नाम से गालिबन इसका तर्जुमा वगैरह मकतबतुल मदीना से मिलता है। बहुत ही प्यारी किताब है, इसको आप हासिल कीजिए और आप इसको पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि दुआ कैसे मांगी जाती है, क्या क्या दुआएं मांगी जानी चाहिए, क्या क्या दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, और क्या क्या आदाब हैं, किन चीज़ों से मना किया गया है। बहुत ही प्यारी किताब है, उर्दू में है और मकतबतुल मदीना ने इसको शाया भी किया है। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इसको हासिल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद पाएंगे। और दुआ तो वैसे ही मोमिन का हथियार है, मांगने से अल्लाह ताला अता फरमाता है, तो उसका क्या तरीका है, शरीयत ने क्या अहकाम बयान किए, जब तक सीखेंगे नहीं तो हो सकता है कि उस पर सही तरीके से अमल भी ना कर पाए। तो इस किताब को भी जरूर पढ़िए। ये कॉल चलाइए। मेरा एक सेविंग अकाउंट है, तकरीबन 8-10 साल पुराना है, तो सर उसमें ये पूछना है कि उसमें से उम्रे के पैसे कैसे किस तरीके से निकाले जाएं, आया कि उसको जो प्रॉफिट वगैरह जो लगा है उसको मैनेज कैसे किया जाए, इसका तरीकेकार पूछना है। सेविंग अकाउंट अव्वल तो ये कि सेविंग अकाउंट खुलवाने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है, क्योंकि उस पर जो मुनाफा मिलता है वो सूद कहलाता है, वो सूद की रकम है। तो अवलन तो उन पर यह लाजिम है कि अपना वो अकाउंट बंद करवाएं। अकाउंट बंद करवाकर पूरा खाता मौजूद होता है, पूरी तफसील मौजूद होती है कि कितनी रकम आपकी अपनी है और कितनी रकम जो है वो इसके ऊपर सूद की है। तो देख लें जितनी रकम सूद की है वो सदका कर दें और अपनी जो इनकी ज़ाती रकम है उससे ये उम्रा पर चले जाएं। अच्छा, सवाल ये है कि दुरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब जो है वो फौत शुदा को ही साले सवाब करना है या जिंदों को ही कर सकते हैं या जिंदों ही को कर सकते हैं, फौत शुदा को नहीं कर सकते, क्या तफसील है? देखिए, कोई भी नेक अमल हो, जी किसी भी तरह का नेक अमल हो, उसको इसाले सवाब किया जा सकता है। इसाले सवाब का मतलब ये है कि आपने कुछ पढ़ा, कोई इबादत की, आपने जिसको सवाब इसाल किया आपको नफ़ा पहुँचेगा और उसका सवाब जब आप किसी को इसाल करेंगे, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसको भी इसका नफ़ा पहुँचेगा। और इसाले सवाब करना सबके लिए ही जायज़ है। जो अफराद मुस्लिमीन मौजूद हैं, हयात हैं, उनके लिए भी इसाले सवाब किया जा सकता है। जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए भी इसाले सवाब किया जा सकता है। ठीक है, और अल्लाह ताला से अव्वलन तो उस नेक अमल की कबूलियत की दुआ मांगी जाए और इखलास के साथ ही नेक अमाल किए जाए, और फिर अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते हुए उसका सवाब जो है मरहूमीन को, दीगर मुसलमानों को, जिंदा हैं मुर्दा हैं सबको इसाल किया जाए, इंशाअल्लाह इसका भी फ़ायदा होगा। ये एक कॉल चलाइए। ये जो हम पर वो ये कोई जानवर लेते हैं और उसका हम जो बेचने वाला होता है उससे पहले हम सारा करते हैं कि हम तुम्हारा जानवर कितने में सेल करवाएंगे, और वो जब हम जानवर सेल करवाते हैं तो उससे वो हमें दूसरे व्यापारी से 1000, 2000 या 5000 जितने भी मिल जाते हैं जो हमने क्लियर किया होता है, वो जायज है कि नाजायज है? जी हुजूर, यानी ये खुद भी ब्रोकर है और आगे किसी और को देना है, उससे भी ब्रोकरी की सूरत है कि जानवर किसी शख्स ने इनसे कहा कि आप मेरा जानवर बिकवा दें और सामने वाले से मैं आपको पैसे लेकर दूंगा। देखिए, ब्रोकरी जब कोई शख्स करता है, यानी दो आदमियों के दरमियान जब कोई सौदा करवाता है तो वो एक तरफ से भी ब्रोकरी ले सकता है, यानी अपनी उजरत ले सकता है, और दोनों तरफ से भी ले सकता है, दोनों ही तरह इजाज़त होती है। अब इन्होंने ये बात की, जैसे किसी शख्स के पास कोई जानवर है, वो 1 लाख रुपए का है,
اس نے اس سے کہا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں میرا جانور بکوا دیں تو میں آپ کو اتنی رقم جو ہے وہ سامنے والے شخص سے لے کر دوں گا، یا یہ خود ہی سامنے والے شخص سے طے کر لیتا ہے خریدنے والے سے، تو جب یہ سودا ان کا مکمل ہو جائے گا تو جو بھی آپس میں ان کی رقم طے ہوئی ہے یہ اس کو دی جائے گی۔ مگر یہاں پہ یہ یاد رہے کہ بروکری جب بھی کی جاتی ہے تو معروف اجرت جو ہے وہی لی جا سکتی ہے، معروف اجرت سے زیادہ اجرت لینے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو عام طور پہ مارکیٹ میں جو معروف ہے، مختلف طرح کے کاموں کی بروکری مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو جانور بیچنے والے ہیں ان کی بروکری کا بھی ان کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ 1 لاکھ پر کتنی رقم دی جائے گی، تو اتنی ہی بروکری ہونی چاہیے۔ اچھا حضور، اس میں بھی اس سوال کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی، لیکن مزید وضاحت کے لیے، اب جانوروں کی بروکری تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن جن علاقوں میں ہوتے ہیں وہ ہوتی ہوگی، پلاٹس مکان وغیرہ بروکری پر بکتے ہیں، تو اب ایک شخص کہتا ہے ابھی مجھے پلاٹ دلوا دیجیے، اچھا خود اس کے پاس اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرے، وہ کسی دوسرے بروکر کو کہتا ہے اور وہ اس کو پھر کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے دیتا ہے یا اس کے پاس آیا ہوتا ہے، اچھا پھر جب دلوا دیتا ہے پلاٹ مکان دکان جو بھی، تو اب خریدنے والے سے یہ بروکری لے لیتا ہے اور پھر خود جو ہے نا وہ آگے والے بروکر کو دیتا ہے، تو آگے والے بروکر نے ڈائریکٹ تو اس خریدنے والے سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیا یہ وہ آگے والا بروکر لے سکتا ہے اس سے پیسے؟ دیکھیں یہ بھی رائج ہے ہمارے ہاں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سودا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں بروکری کرنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے مثال کے طور پر 2% بروکری ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر 4 افراد بیچ میں بروکری کرنے والے ہوتے ہیں تو چاروں افراد کو 2% دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، ٹوٹل 2% ہوتا ہے۔ آپس میں یہ جو بروکر ہیں آپس میں، چاہے وہ رینٹ کا کام کرنے والے ہوں چاہے خریدنے بیچنے کا کام کرنے والے ہوں، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں، دونوں ہی بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، تو پھر بروکری لے کر آپس میں جو ان کا آپس میں طے ہوا ہوتا ہے ویسے تقسیم کر لیتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ ایک کال چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کا امام پیش ہے، اس کے انگوٹھے پہ زخم ہے، انگوٹھے سے اگر خون نکلے تو اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ جی حضور، اگر ان کے امام صاحب یا خود ہم اپنے حوالے سے دیکھیں کوئی زخمی ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے شاید یہ سمجھ رہے ہیں، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص زخمی بھی ہے تو اب وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ اب بھی اس پر لازم ہے کہ یہ اپنا پاؤں جس طرح سے سجدے میں لگانا ہے ویسے ہی اس پر لازم ہے، تو اس اعتبار سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر زخم ہے تو زخم کی اگر ایسی کیفیت ہے کہ انگلیوں کو موڑا نہیں جا سکتا تو سجدے میں اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ ایک پاؤں کی ساری انگلیاں لگا لے اور دوسرا پاؤں باہر کی طرف نکال لے، تو جب ایسی کیفیت ہوگی تو پھر زخم ہوگا بھی تو خون وغیرہ نہیں نکلے گا۔ شاید یہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسی صورت ہوگی تو پھر یوں ہی امام پر لازم ہوگا کہ جیسے عام طور پہ نمازیں پڑھتا ہے اب بھی ویسے ہی نماز پڑھا ہے۔ لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ دیکھیں امام صاحب کا انگوٹھا نہیں لگ رہا، اور ایک مسئلہ بھی معروف ہے لوگوں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو معذور ہے اس کی امامت درست نہیں ہے، تو معذور سے مراد وہاں معذور شرعی ہے کہ جس کا کسی وجہ سے وضو نہیں رہتا، کہ مسلسل اس کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے، وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے کہ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی ہے اور اب وہ پاؤں ٹھیک طرح سے سجدے میں نہیں رکھ سکتا، اسی طرح تشہد میں جب بیٹھتا ہے جب بھی نہیں رکھ سکتا، وہاں اگرچہ سنت ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ سائڈ پہ پاؤں نکال کے سجدہ کر لے۔ باقی رہا خون کا مسئلہ کہ ایسی صورت میں بھی اگر دوران نماز خون بہتا ہے اور اس اعتبار سے بھی شرعی معذور نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلسل ہی بہتا رہتا ہے، اس کو آرام سکون سے فرض نماز کے وقت میں فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی مل جاتا ہے، شرعی معذور نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر نماز پڑھاتے ہوئے اس کا جو ہے وہ خون نکلا اور بہنے کے قابل تھا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ کال چلائیے۔ حافظ شجاعت علی جنوبی پنجاب کے شہر مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز کی پہلے رکعت میں میں نے سورۃ الفلق پڑھی اور دوسری رکعت میں بھول کر سورۃ الاخلاص پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی اور یہ عمل کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، ترتیب آگے پیچھے ہوگی صورتوں کی۔ نماز تو ایسی صورت میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو قرآن مجید فرقان حمید ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔
ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، پھر چونکہ انہوں نے بھول کر کیا ہے تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص جان بوجھ کر بھی ایسا کرے گا دوران نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی، مگر الٹا قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے یہ گنہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، زوال کے وقت جو ہے اس میں وظائف پڑھے جا سکتے ہیں؟ نماز سے تو منع کرتے ہیں۔ جی، وظائف پڑھے جا سکتے ہیں، بلکہ ترغیب ہی اس بات کی ہے کہ اس دوران وظائف وغیرہ کیے جائیں، کیونکہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی طرح کا کوئی سجدہ نہیں کر سکتے۔ تلاوت قرآن پاک بھی کر سکتے ہیں، مگر وہاں بھی علماء نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں وظائف وغیرہ پڑھے جائیں، جب وقت ختم ہو جائے تو پھر دیگر جو ہے وہ نماز جو بھی پڑھنا ہو وہ پھر پڑھ لیں۔ تو ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو 5 سال تک منگتا کرتے ہیں، فقیر بنا دیتے ہیں، اور کوئی اپنے گھر سے کوئی بھی کپڑا 5 سال تک اس کو نہیں پہناتے، مانگ مانگ کر پہناتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ یہ بہت زیادہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ منت مانگتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، منت مانتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو منت مانتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی تو پھر ہم 5 سال تک اس کو منگتا بنائیں گے، اور منگتا بنا کر پھر اب اس کو اپنے گھر سے نہ کبھی کو کپڑا دیتے ہیں، نہ جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتے ہیں، وہ بیچارہ مانگ کر ہی گزارا کرتا ہے۔ تو دیکھیں شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے جو اخراجات ہیں اس کے والد پر لازم ہیں، جبکہ خود اس کے پاس مال نہیں ہے۔ جب اخراجات والد پر لازم ہیں اور والد اخراجات کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو والد پر اخراجات لازم ہوں گے، والد نہیں رکھتا تو دادا پر اخراجات لازم ہوں گے۔ تو جو بھی ایک اعتبار سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ کس کا نفقہ کس پر واجب ہوگا تو اس کے اخراجات اس پر لازم ہوں گے۔ ہاں، اگر سارے کے سارے ہی ضرورت مند ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو مانگنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، مگر ظاہر ہے یہ بعید بات ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے والد بھی موجود ہیں، دیگر افراد بھی موجود ہیں، اس کے اخراجات موجود نہ ہوں تو یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے چونکہ وہ نابالغ ہے، اس کو جیسا کہا گیا اس نے کیا، وہ گناہگار نہیں ہوگا، مگر جو اس سے جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرواتے ہیں وہ ضرور گناہگار ہوں گے۔ اور اگر بالفرض کسی نے کہا کہ جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو ہم نے منت مان لی ہے اور منت کو پورا کرنا ضروری ہے، تو یاد رہے کہ ایک تو یہ شرعی منت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو شرعی منت ہے وہ بھی جب گناہ کی ہو اس کو بھی پورا کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ منت ہی نہیں کہلائے گی۔ جیسے بعض لوگ قسم بھی کھا لیتے ہیں، کسی گناہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ کہے جی میں نے تو قسم کھا لی، اب تو میں یہ گناہ کروں گا۔ تو اب اس پہ لازم ہے کہ جب گناہ کی قسم کھائی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اس قسم کو پورا کرے، یعنی وہ گناہ نہ کرے۔ تو اب یہ جو منت مانی ہے یہ بھی گناہ کی منت ہے ایک اعتبار سے، تو یہ ان پہ لازم ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر کریں گے تو جو کروا رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا، جس پر نان نفقہ لازم تھا وہ نان نفقے کی ادائیگی نہیں کر رہا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک مزید کال چلائیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو مختصر، تو ویسے چاہے کتنی لمبی پڑھیں، ایسا ہے؟ مطلب جو امام صاحب پڑھائیں جیسے جماعت کے ساتھ اگر پڑھا رہے ہیں آپ تو مختصر پڑھیں، اکیلے پڑھیں چاہے جتنی لمبی پڑھ لیں۔ دیکھیں مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ جب جماعت کے ساتھ امام نماز پڑھائے تو اس کو مختصر رکھے، اور جب تنہا نماز پڑھے تو پھر اپنی نماز کو طویل کرے، یہ مطلقاً ایسا نہیں ہے۔ جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں زیادہ آیات پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح جو دیگر نمازیں ہیں ان میں کچھ کم آیات پڑھنے کا حکم ہے، تو یہ مطلق نہیں ہے کہ جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو مختصر پڑھیں گے اور جب اپنی پڑھیں گے تو طویل نماز پڑھیں گے، یہ مطلقاً ایسا حکم نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ آپ تلاوت زیادہ کریں گے، لمبی نماز پڑھا دیں گے تو وہ تکلیف میں آ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اب نماز کو امام مختصر کرے۔ اچھا، سوال اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہے کہ اسلامی بہنوں کو مردوں کی جماعت کے بعد نماز ادا کرنی چاہیے یا اذان ہوتے ہی کر لیں؟ اسلامی بہنوں کی نماز کے متعلق یہی حکم ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے
اس کے بعد نماز کی ادائیگی کریں. ان کے لیے بہتر یہی ہے. ہاں جب نماز کا وقت شروع ہو گیا اب اگر نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی, مگر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب جماعت ہو چکے اس کے بعد نماز کی ادائیگی کریں. اور فجر میں غالباً جلدی کرنے کا حکم ہے کہ فجر میں مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روشنی میں نماز پڑھیں, اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جلد نماز کی ادائیگی کر لیں. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے گا. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں کا ہلا کر سید صاحب کو تحفے میں دے سکتے ہیں؟ جی حضور, کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سادات کو تو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی. جی بالکل, سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہی نہیں دی جا سکتی. کہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل ہے تو سادات کو یہ نہیں دی جا سکتی. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سید زیادہ ہو, ضرورت مند ہو, تو اب اس کی مدد کیسے کی جائے؟ تو اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بہت ہی پیاری گفتگو ارشاد فرمائی, جس کا مفہوم یہ ہے. فرمایا کہ اول تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جتنا بھی مال کسی بھی مسلمان کے پاس ہے, کسی بھی شخص کے پاس جو بھی مال ہے, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہی ہم کو ملا ہوا ہے. گویا کہ یہ انہی کا مال ہے, انہی کی اولاد پر خرچ کر دیا جائے, انہی کا دیا ہوا مال انہی کی اولاد پر خرچ کیا جائے گا, اور کل بروز قیامت انشاءاللہ عز و جل اس کا نفع بھی حاصل ہوگا. اور اگر پھر یہ فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے پاک مال میں سے دے دے, یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے. جس کے پاس اتنی وسعت ہو, جس کے پاس اتنی گنجائش ہو, گنجائش نہیں بھی ہے تو گنجائش بنانے کی کوشش کرے, خدمت کرے, اور اپنی جو اس کا پاک مال ہے اسی میں سے دے دے, زکوٰۃ میں سے دینے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ایسی بھی صورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہی دے سکتا ہے اور اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا, تو پھر یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ طریقہ کار ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی شرعی فقیر کو دے دے, وہ شرعی فقیر مالک ہو جائے گا تو اب وہ زکوٰۃ نہ رہے گی. اب وہ شرعی فقیر سید زادے کو دے دے, اس دینے والے کو بھی ثواب ملے گا, جو بیچ میں شرعی فقیر تھا اس کو بھی آگے سید زادے کو تحفہ دینے کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے بھول گیا اور رکنے کے بعد یاد آیا, تو اب نماز کیسے مکمل کرے گا؟ بھول گیا, پھر رکا تھوڑی دیر, پھر یاد آیا, اور بھول گیا اور بھولا رہا, تو اس کا بھی بتا دیں کہ یاد ہی نہیں پڑ رہی. دیکھیں, دعائے قنوت عام طور پہ ہمارے ہاں جب وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی, پھر سورت ملائی, پھر تکبیر قنوت کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر اب جو بھی دعائے ماسورہ پڑھی جائے گی وہ دعائے قنوت کہلاتی ہے. عام طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ہم پڑھیں گے تبھی ہماری دعائے قنوت ہوگی. اگر مثال کے طور پر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی مختصر سی دعا بھی اگر وہ پڑھ لے گا تو یہ اس کی دعائے قنوت ہو جائے گی. اسی طرح دعائے قنوت کے چند الفاظ ابھی اس نے پڑھے تھے, اب بھول گیا, یاد ہی نہیں آ رہی, تو جتنے الفاظ اس نے پڑھ لیے ہیں وہی کفایت کریں گے. اب یہ رکوع میں چلا جائے, اپنی نماز کو پورا کر لے, اس کی دعائے قنوت ہو گئی. ٹھیک ہے. چھینک کا جواب, کہ چھینکا اور کسی نے کہا الحمدللہ, تو اب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے, تو کیا یہ اردو زبان میں کہے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, اردو میں بھی کہے جا سکتے ہیں, اس میں شرعی طور پر حرج نہیں ہے, مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو زبان ہے عربی زبان ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اسی میں اس کو یاد کر لیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, وہ سنت موقدہ ہیں یا غیر موقدہ؟ یہ بھی مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے. جی, جمعہ کی نماز کے بعد جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں, یوں ہی جو پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں, یہ سنت مؤکدہ ہیں. یعنی جمعہ کے دن ویسے ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں, ظہر کی نماز میں پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں, اس کے بعد 4 فرض ہیں, پھر 2 سنت مؤکدہ ہیں, پھر 2 نفل ہیں. جبکہ جمعہ کے دن پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں, پھر 2 فرض پڑھے جائیں گے, پھر 4 سنت مؤکدہ پڑھی جائیں گی, اور پھر جو 2 سنتیں پڑھی جائیں گی یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. یعنی عام دنوں میں ظہر کی نماز میں یہ جو 2 سنتیں ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں, تاکید ان کے مقابلے میں کم ہے, اور جمعہ کے دن یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک کال چلائیے گا.
एक गाय का बछड़ा छोटा सा मैं लेके किसी गरीब को दे देता हूँ कि इसको पालो, जब ये बड़ा हो जाएगा इसको बेचेंगे, जितने पैसे आएंगे आधा तेरे आधे मेरे, ये जायज है शरन? ऐसा बहुत लोग करते हैं जी। ये तरीक़ाकार आमतौर पर देखा गया है कि लोग एक जानवर खरीदते हैं, उम्र में कम होता है, वो किसी दूसरे शख्स को दे देते हैं कि आप इसे चारा भी खिलाएं, इसकी देखभाल भी करें, जब जानवर बड़ा हो जाएगा तो इसको बेच देंगे और पैसे हम दोनों आधे आधे ले लेंगे, या जब जो है वो जानवर बच्चे देगा तो उन बच्चों को बेच देंगे, उसके पैसे हम आधे आधे ले लेंगे। ये तरीक़ाकार उमूमी तौर पर राइज है और ये तरीक़ाकार शरअन दुरुस्त नहीं है। सही। क्योंकि जब आप किसी से कोई काम लेते हैं और उसके साथ उजरत तय करते हैं तो उजरत मुतय्यन होना ज़रूरी है। मालूम होना चाहिए कि जो काम आप सामने वाले को दे रहे हैं, सामने वाला वो काम कर रहा है, उसकी कितनी उजरत है। ठीक है। यहाँ उजरत मालूम नहीं है। वो जानवर 6 महीने के बाद मर भी सकता है, वो जानवर साल के बाद कितने का बिकेगा, उसके यहाँ बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, कुछ मालूम नहीं होता। तो ये तरीक़ाकार गलत है। हाँ, इसका दुरुस्त तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार ये है कि कोई शख्स जानवर लेकर किसी को देना चाहता है और वो चाहता है कि इसी तरह से नफ़े की तकसीम हो, यानी आखिर में बेचे और दोनों को आधा आधा मिल जाए। इसी तरह नफ़े की तकसीम चाहता है। तो मिसाल के तौर पर अगर उसने अभी जानवर लिया 30,000 रुपये का, तो जिसको देना चाहता है उसे कहे कि मैंने इस जानवर में से आधा जानवर तुम्हें बेच दिया, यानी 15,000 तुम मुझे दे दो। बेशक उससे भी रकम वसूल ना करे। अच्छा। सामने वाला कहे कि मैंने खरीद लिया। ठीक है। अब ये जानवर इन दोनों के दरमियान मुश्तरक हो जाएगा। ठीक है। दोनों का जानवर कहलाएगा। जब ये दोनों का जानवर कहलाया तो अब एक शख्स अपनी रजामंदी से उस जानवर को चारा भी खिलाता रहे, उसकी देखभाल भी करता रहे, उसकी हिफाजत भी करता रहे। अब जानवर जब बेचने का वक्त आए तो इसने उससे 15,000 रुपये लेने थे, ये उसको 15,000 रुपये छोड़ दे के मैं आपसे नहीं लेता। ठीक है। और उसने जो चारा खिलाया है, जो हिफाजत की है, वो कहे कि मैं इसकी उजरत वगैरह आपसे नहीं लेता। ठीक है। अब जानवर है इनका मुश्तरक। ठीक है। अब ये जानवर चाहे बच्चे पैदा हों, चाहे जानवर को बेच दिया जाए, तो ये अब इन दोनों का निस्फ निस्फ यानी आधा आधा हो जाएगा। तो ये जायज तरीक़ाकार है, इसी के ऊपर अमल किया जाए। ये कॉल चलाइएगा। मेरा सवाल ये है, जैसे हमारी शादी हो गई है, अब निकाह के बाद जो है लड़की के घर वालों में से अगर शोहर बोले अपनी बीवी को कि अपने बहन भाई से बात मत करना या अपनी बहन से इनसे बात मत करो आर्जी तौर पे, तो ये अपने शोहर का कहना मानेंगी या नहीं मानेंगी? जी, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। देखिए, शरई अहकाम जो है वो तो अपनी जगह पर ही मौजूद हैं कि औरत को जिनसे बात करने की शरई तौर पर इजाजत नहीं है, वो तो शोहर कहे या ना कहे, वो तो उसके ऊपर वैसे ही लाजिम है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहता है कि अपनी बहन से बात नहीं करनी या अपनी खाला से बात नहीं करनी या अपने फुफ्फो से बात नहीं करनी, तो ये तर्ज अमल तो शोहर की तरफ से भी दुरुस्त नहीं है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शोहर किसी फितना फसाद से बचने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करता है कि उसको मालूम है कि ये अपनी फुना रिश्तेदार से बात करती है, तो उससे बात करने की बिना पर वो आगे से उसको कुछ ऐसी गुफ्तगू इसके साथ करती है कि फिर घर में मसाइल होते हैं, शोहर के साथ मसाइल होते हैं। अगर वाक़तन ऐसी सूरत है, ठीक है, सिर्फ बदगुमानी की सूरत ना हो, अगर हकीकतन ऐसी सूरत है और शोहर अपनी बीवी को मना करता है तो अब बीवी को रुक जाना चाहिए। ठीक है जी, एक आखिरी कॉल चलाते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद कंदील अत्तारी है। मैं मुफ्ती साहिब से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो नमाज हम पढ़ते हैं उसमें जो किराअत करनी होती है, तो उन नमाज में जिनमें किराअत आहिस्ता करनी होती है, अगर बंदा वो अकेले पढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर असर की नमाज, तो थोड़ी सी ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं, क्या नमाज हो जाएगी? जी मुफ्ती साहब आपका जवाब। नहीं, ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, यानी ऐसी नमाज जिसमें किराअत आहिस्ता आवाज से करनी है, अब चाहे वो जमात के साथ हो चाहे जमात के बगैर पढ़ें, तो इसमें शरई हुक्म यही है कि किराअत आहिस्ता आवाज से ही करेंगे। ठीक है। अगर इतनी आवाज से की कि पिछली सफ तक आवाज पहुंच सकती है तो ऐसी सूरत में इसको जहर कहा जाएगा। और जब जहर के साथ इतनी किरात कर ली जिससे नमाज जायज हो जाती है, यानी फर्ज किरात, तो ऐसी सूरत में इनको जो है वो सजदा साहब लाजिम होगा और सजदा साहब से फिर इनकी नमाज कंप्लीट होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाई, सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे,
یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.